بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل، تجوید، تفسیر اور قرات کورس۔ سب سے پہلے تجوید پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تفسیر، پھر ساتھ میں قرات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، یہاں پر جو ہے غنہ ہوگا مزمل، اور زال کو پہ اوپر کیونکہ تجدید ہے تھوڑا پریس کریں گے۔ مزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ قُمِل، لیلا، الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے۔ او زد، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، زد، اور زال ہے، زال نہیں ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زد علی، یہاں پہ حرف لین جلدی پڑھیں گے۔ علیہ، وا پر ہوٹو کو گول کریں، رتل قرآن ترتیلا، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ اب آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کی جو تفسیر ہے وہ بہت پیاری ہے، اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ تحفہ ہے۔ یہ جو سورہ مزمل کی پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار بھرے انداز میں خطاب کر رہے ہیں۔ جب آپ پر پہلی بار غار حرا میں حضرت جبریل امی وحی لے کر آئے تھے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہو گیا تھا کہ آپ کو جاڑا لگنے لگا، یعنی تھوڑا سا بخار لگنے لگا، سردی لگنے لگی۔ اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو، یہ 2 دفعہ انہوں نے دہرایا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو کتنے پیارے انداز سے پکارا ہے کہ اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پیار آیا کیونکہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی، حضرت جبریل امی کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا انہوں نے، دیکھ کر ان کو تھوڑا سا خوف بھی آیا، پریشان بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ فوراً گھر کی طرف آئے، اور وہ آ کر جو جیسے نہیں ایک چھوٹا سا بچہ اگر کسی چیز سے ڈر جاتا ہے تو وہ فوراً اپنی ماں کے جو ہے وہ پہلو میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی فوراً گھر آئے اور انہوں نے فوراً چادر کا مطالبہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے اوپر بڑا پیار آیا تو کہا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، کیونکہ جو دوسری آیت ہے اس میں ذمہ داری ہے ایک بہت بڑی عبادت کی، تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پیار فرما رہے ہیں، پیار سے خطاب فرما رہے ہیں، ان کو ان کا لاڈ دیکھ رہے ہیں، لاڈ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں آپ کو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا۔ اکثر مفسرین اس کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ تہجد کی نماز نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، بلکہ اس کو جاگ کر، یعنی گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں اٹھنا کیونکہ آسان نہیں تھا، تو ان پہ فرض کر دی گئی۔ یعنی رات کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ مگر کچھ کم، یعنی حالات اور واقعات کے حساب سے نماز تو ان کو پڑھنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو، لیکن یہ کہ اپنے حالات اور واقعات کے حساب سے کبھی کچھ کم اور کبھی کچھ زیادہ عرصہ رات کی عبادت میں گزارو۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیار آیا، انہوں نے اس چیز پہ خطاب کیا کہ اے کمبل میں لپٹنے والے،
تو اسی طرح ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے پیار اور اتنے پیاری طریقے سے پکارنے پر قربان جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو فرض تھی، تو ہم ان کی اتباع میں، ان کی محبت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اختیار دے دیا تھا کہ آدھی رات میں چاہے کم یا زیادہ لیکن جاگنا ضروری ہے، اختیار ان کے اوپر تھا۔ اور اس عبادت میں یعنی رات کو اٹھنے کے بعد عبادت کے لیے آپ نے قرآن پڑھنا ہے، یعنی رات کی عبادت میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر، ایک ایک الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، آیتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے۔ جب انسان قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، رات آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرسکون چیز بنائی ہے، سکون کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات دی ہے، تو اس رات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ رات کو جاگو اور جاگ کر اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ تو یہ حکم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے تو یہ سمجھیں اس پر عمل کرنا تو ہمارے لیے بادرجہ اولیٰ ہے، یعنی ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ تو عربی ان کی زبان تھی، ان کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے کا انداز دیکھ لیجئے، لحن جلی کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، لحن جلی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایسی نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو آج سے اپنی تجوید کی درستگی کریں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، غور و فکر اور اس کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے دی گئی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر قرآن مجید کو بہت آسان بنا دے، آمین۔